بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب میڈیا کی ایک بہت ہی مشہور گلوکارہ جس کا تعلق مشہور عرب ملک کویت سے ہے، اس نے اپنے اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر یہودی مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اس گلوکارہ کا نام بسمہ الکویتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں اسلام چھوڑ کر یہودیت کو اختیار کر رہی ہوں۔ اس کے پیچھے آخر ایسے کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کر رہی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو کل سے عرب میڈیا پر وائرل ہے۔ أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت. أعلن تركي للإسلام دين النفاق، دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل. وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية، كما أعلن أيضا معارضتي وعدم انتمائي لنظام آل الصباح، النظام القمعي الفاسد۔ ناظرین، انتہائی افسوس کی بات ہے، اس ویڈیو میں یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اسلام ناانصافی، ظلم، جبر اور زیادتی کا مذہب ہے۔ اس میں عورت کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے بلکہ عورت کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، عورت کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، اس کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے۔ میں اسلام کو چھوڑ کر یہودیت قبول کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے کویتی مرکزی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آخر کویتی قیادت اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیوں ہموار نہیں کر رہے، جس میں کویتی مرکزی قیادت کو یہودیوں سے تعلقات ہموار نہ کرنے پر میں ان سے اختلافات کر رہی ہوں، اور میں کویتی قیادت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ کویت کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس خاتون نے اسلام چھوڑنے کی جو وجہ بتائی، ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلام اس لیے چھوڑ رہی ہے کہ اس میں خواتین کے حقوق کا بالکل بھی تحفظ نہیں، لہٰذا میں یہودیت اختیار کر رہی ہوں۔ حالانکہ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خاتون گلوکارہ ہیں، سنگر ہیں، اور اس کی اگر ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو یہ خاتون کیسی زندگی گزار رہی ہیں، اور اس کی جو تصاویر ہیں سوشل میڈیا پہ وہ انتہائی نازیبا قسم کی ہیں، ہم آپ کو وہ دکھا بھی نہیں سکتے۔ پھر آخر یہ اس خاتون کا کیا معیار ہے جو یہ باتیں کر رہی ہے، اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے؟ اتنی بے حیائی والی یہ زندگی گزار رہی ہیں کہ اسلامی طرز حکومت کی وجہ سے کسی نے اسے روکا نہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اور عورتوں سے مار پیٹ کرنا، ان کی تہذیب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ خاتون کہتی ہے کہ اسلام ظلم، ناانصافی والا مذہب ہے، پھر بھی یہ رہ رہی ہے، اور اسے کسی نے نکالا نہیں ہے، کسی نے مار پیٹ نہیں کی، اسے کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ اور آخر اس عورت کی خواہش کیا ہے؟ یہ کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ ننگی ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہے؟ تو معذرت کہ بی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہودی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے تو تم اس کو اختیار کر سکتی ہو۔ میرے خیال میں تو غیر اسلامی مذہب اور معاشرہ بھی اس کی حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کرتا ہے، سراسر ننگا ہونے کو تو وہ مذہب بھی اجازت نہیں دیتے ہوں گے۔ یہ خاتون جس نے خود کو کویتی بتایا ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس کا اصل نام ابتسام حمیدی ہے، اور یہ بسمہ الکویتی کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ ایک گلوکارہ سنگر ہے۔ اس کے اگر اس سارے کھیل کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ دراصل کچھ یوں ہیں کہ یہ بیسیکلی بائی برتھ جو ہے یہ عراق میں پیدا ہوئی ہے، اس کی جو بیسیکلی پیدائش ہے یہ عراق سے ہے، اور اس کے بعد یہ کویت میں رہائش پذیر ہوگی۔ کچھ دن پہلے اس نے کویتی شہریت کے لیے، نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر اس کا ٹریک ریکارڈ پورا نہ ہونے اور ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہ ہونے پر اس وجہ سے اسے کویت کی نیشنلٹی نہیں دی گئی۔ تو اس نے یورپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا اور اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ جو شخص اسلام چھوڑ کر یہودیت میں آئے تو اسے شہرت، پیسہ، دولت سب کچھ مل جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، سیاست پر بھی اختلافات ہو سکتا ہے،
منصب پر بھی اختلافات ہو سکتا ہے، مذہب پر بھی ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، مگر بہت ہی بد نصیب اور بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی مذہب کو اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے برا کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس خاتون نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اس کی بدبختی اور بد نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک سچے مذہب کو نیشنلٹی کی خاطر چھوڑ دیا۔ خیر، ایسے بدبخت لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دھتکارے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر بات کی جائے یہودیت کی، جو مذہب اس خاتون نے اختیار کیا ہے، تو وہ خود خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا جس طرح اسلام تحفظ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ یہودیت اختیار کر رہی ہے تو یہودی مذہب میں عورت کو وراثت مال جائیداد میں کوئی حق نہیں دیا جاتا، جبکہ اسلام عورت کو وراثت اور مال و جائیداد میں حصہ دیتا ہے، اس کا حق دیتا ہے۔ اسلام تو وہ حق اور سچ کا مذہب ہے جو عورتوں کے حقوق کا سختی سے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، مگر ان لبرل ذہنوں نے سوچ رکھا ہے کہ اگر اسلام پر تنقید کی جائے تو دنیا میں بہت عزت اور شہرت ملتی ہے، ان کو بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ کویتی میڈیا پہ اس کو گرفتار کرنے کی بات بھی چلی اور ٹرینڈ بھی چلا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ خاتون جو ہیں، جو گلوکارہ خاتون ہیں، یہ کویت میں موجود نہیں ہیں۔ تو مطالبہ کیا گیا کہ اگر وہ دوبارہ اگر وہ دوبارہ کویت میں واپس آتی ہیں تو اسے گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی بسمہ آل کویتی کی ایک چھوٹی سی سٹوری جس نے اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کا مذہب اختیار کیا۔ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ انسان پیسے کے لیے، یہ فانی زندگی، جو تھوڑی سی زندگی انسان کو ملی ہے، فانی زندگی کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے پیسے کی خاطر، شہرت کی خاطر۔ تو اس عورت نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ جب کویت کی نیشنلٹی اسے نہیں ملی تو اس نے یورپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے کو جو ہے وہ اس کو اختیار کیا۔ تو ناظرین، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور چھوڑیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔